بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 50 سال سے جو پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کہ 92,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں اگر ہم کو عسکری شکست ہوئی ہے تو اس سے پہلے ہم کو پروپیگنڈے کی جنگ میں شکست ہوئی۔ دشمن کا پروپیگنڈا بہت زہریلا اور کاری تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 50 برس گزرنے کے بعد بھی پاکستان کی ریاست نے سرکاری طور پر اس پروپیگنڈے کو دفن نہیں کیا۔ اس سال 2021 میں سانحہ مشرقی پاکستان کو 50 سال ہو جائیں گے اور 2 نسلیں گزر گئی ہیں۔ میں خود بڑا ہوا ہوں اسی جھوٹ کو سنتے ہوئے کہ 92,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آنے والی نسلوں کے لیے اب وقت ہے کہ ہم مکمل طور پر اس خرافات، اس جھوٹ، اس ڈس انفارمیشن، اس لائز، اس پروپیگنڈے کو دفن کر دیں۔ پاکستان کے اندر جو سیکولر اور لبرل بغیرت طبقہ ہے، جس کو اپنے آپ کو بڑے شوق سے یہ بغیرت بریگیڈ کہتے ہیں، یہ جان بوجھ کر بھارت کے اس بیانیے کو پچھلے 50 سال دہراتے رہے تاکہ پاک فوج کو ذلیل کیا جا سکے۔ جیسے یہ پروپیگنڈا آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ فوج بجٹ کا 80% کھا جاتی ہے، یہ بھی پچھلے 50 سال سے ہم سن رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فوج کے حصے میں پاکستان کے نیشنل بجٹ کا صرف 6 یا 7% آتا ہے۔ 7 یا 8% کو 80% بنانے کا کمال جو ہے، یہی وہ جھوٹ کا کمال تھا کہ جس نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کی فوج کی تعداد کو 3-4 گنا بڑھا کر بیان کیا کہ جنہوں نے وہاں ہتھیار ڈالے تھے۔ آئیے اب دلیل کے ساتھ آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کی ایک کور تھی۔ ایک کور کی سربراہی ایک لیفٹیننٹ جنرل کرتا ہے اور ایک کور میں 3 ڈویژن ہوتے ہیں اور ایک ڈویژن میں 12,000 کی فوج ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی وقت مشرقی پاکستان میں جو ہماری ایسٹرن کمانڈ تھی، اس میں 36,000 فوجیوں سے زیادہ ہماری تعداد نہیں رہی۔ مشرقی پاکستان میں ہمیشہ سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی کمانڈ تھی، ایک ہی کور رکھی جاتی تھی وہاں پر، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل اس کو لیڈ کرتا تھا۔ 71 کی جنگ جب شروع ہوئی تو اس سے پہلے یہی صورتحال تھی کہ ہمارے پاس وہاں تقریباً 36,000 کے قریب فوجی تھے، اور چونکہ ڈھاکہ کا صرف ایک ایئر بیس تھا اور نیوی کی بہت چھوٹی سی گن بورڈ سی تھی خالی، تو نیوی اور ایئر فورس کے افراد کو بھی ملا لیں تو وہ 1,000-1,200 سے زیادہ نہیں بنتے تھے۔ لہٰذا مکمل تعداد پاکستان کی مسلح افواج کی مشرقی پاکستان میں 36-37 سے زیادہ نہیں تھی۔ جب 15 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان نے ریاست سے بغاوت کا اعلان کیا تو اس وقت مشرقی پاکستان میں جتنی بنگالی ریجمنٹس تھیں، یعنی پاکستان آرمی کی بنگالی یونٹس تھیں، ایسٹ پاکستان رائفلز تھیں اور بہت ساری یونٹس اس طرح کی تھیں، ان کی تعداد تقریباً 24,000 کے قریب تھی، یعنی 36,000 ٹوٹل پاکستانی فوج، اس میں سے 24,000 بنگالی تھے، اور بنگالی یونٹس نے بغاوت کر دی اور پاکستان آرمی سے الگ ہو گئے اور جا کے بھارتی فوج سے مل گئے اور مکتی باہنی سے مل گئے، اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے، اپنے جتنا ساز و سامان لے جا سکتے تھے، ایمونیشن تھا وہ ساتھ لے گئے، اور ان بنگالی یونٹس میں جتنے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسر اور جوان تھے ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ خود بہت ہی تکلیف دہ ہماری تاریخ کا یہ کہ پاکستان آرمی کی یونٹس میں بغاوت ہوئی، پاکستان آرمی کی یونٹس نے اپنے ہی افسروں اور جوانوں کو شہید کیا، ان کی فیملیز کو ذبح کیا، اور جو دردناک واقعات ہیں اس کے، تو آپ 15 مارچ کے بعد جب بغاوت ہوئی تو اس کے بعد ایکچولی پاکستان آرمی کی تعداد پورے مشرقی پاکستان میں 9 سے 12,000 کے قریب رہ گئی تھی خالی، صرف 9 سے 12,000 کے درمیان، جو ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، اور وہ بھی پورے مشرقی پاکستان میں بکھرے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری بغاوت کا آغاز ہو چکا تھا۔ 5 لاکھ سے زائد بہاری پاکستانیوں اور پاکستان سے محبت کرنے والے پنجابیوں، پشتونوں، سندھیوں، بلوچستان، یعنی مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان تھے، ان سب کو ان 10-15 دنوں میں ذبح کر دیا گیا۔ پاکستان آرمی کی یونٹس چونکہ پورے مشرقی پاکستان میں پھیلی ہوئی تھیں، ان کے اندر بغاوت ہو چکی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا دوست کون ہے دشمن کون ہے، تو ان کو حکم تھا کہ یہ اپنے کنٹونمنٹس میں رہیں، گیرزنس میں رہیں۔ لہٰذا مشرقی پاکستان میں اس وقت اتنی انارکی تھی کہ کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر قانون تھا ہی نہیں، اور اس میں پھر لاکھوں
پاکستانی ذبح کیے گئے مکتی بانی کے ہاتھوں. قطب الدین عزیز کی مشہور کتاب ہے بلڈ اینڈ ٹیئرز، اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ایک ایک بات انہوں نے ڈاکومنٹ کی ہے کہ کس طرح اس 10-15 دنوں میں پاکستان آرمی محصور ہو گئی تھی اپنے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، کہیں 100 50 150 ایک کمپنی تھی، 2 کمپنیاں تھیں، ان کو محدود کر دیا گیا تھا اور انارکی تھی پورے مشرقی پاکستان میں. اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایمرجنسی میں مغربی پاکستان سے 22,000 کے قریب، 22 سے 24,000 کے قریب، تقریباً 2 ڈویژن انفنٹری فوج بھیجی گئی، کیونکہ بھارت نے اوور فلائٹس بند کر دی تھی، بھارت کے اوپر سے طیارے نہیں جا سکتے تھے. لہٰذا یہ PIA کی کمرشل فلائٹس میں ان انفنٹری کے سپاہیوں کو جو صرف رائفلیں کیری کر سکتے تھے اپنے ساتھ، ان کو سری لنکا کے ذریعے، یہ پہلے یہ فلائٹ سری لنکا آتی ہے اور سری لنکا کے راستے ہو کے پھر یہ مشرقی پاکستان ڈھاکہ جاتے تھے. تو 24,000 فوج تقریباً بھیجی گئی دوبارہ ان بنگالی یونٹس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو باقی تقریباً 24,000 ہی تقریباً بغاوت کر کے الگ ہو چکے تھے. ایک مرتبہ جب یہ ری انفورسمنٹس، یہ کمک مغربی پاکستان سے پہنچی تو پھر ہماری تعداد دوبارہ بڑھ کر کوئی 35-36 ہزار کے قریب ہو گئی پاکستان آرمی کے مسلح. اور اس میں زیادہ تر جیسے کہا کہ انفینٹری کے تھے جو صرف اپنی رائفلیں لے کر آئے تھے، اور بھاری سامان ان کا بعد میں آنا تھا جو نہیں پہنچا. اور زیادہ تر بھاری ساز و سامان اور توپیں اور سامان جو تھا، جو ٹینک جو تھے، جو تھوڑا بہت ہمارے پاس تھا، وہ بنگالی یونٹس اپنے ساتھ لے گئی تھیں. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا راشد منہاس والا واقعہ بھی ہوا تھا کہ وہ پورا ایئر کرافٹ PI پاکستان ایئر فورس کا ایک جہاز لے کے انڈیا جا رہا تھا تو راشد منہاس نے اسے کریش کر دیا. تو یہی ہو رہا تھا جب بنگالی بغاوت کر رہی تھی بنگالی یونٹ، تو وہ اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے کے جاتی تھی. تو کسی صورت میں بھی، یعنی مارچ کے آخر میں جب آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا، کہ جب مکتی بانی کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں، کیونکہ جب مغربی پاکستان سے کمک آ گئی تب آرمی نے اپنے کنٹونمنٹ سے نکل کر آپریشن شروع کیا، اور اگلے 8-9 مہینے تک مکتی بانی پر قابو پا لیا گیا تھا پورے مشرقی پاکستان میں. اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے افسر اور جوان شہید بھی ہو چکے تھے. یعنی اگر 36,000 میکسیمم تعداد تھی ہماری مارچ کے آخر میں مشرقی پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو جنگ ختم ہوتے ہوتے جب بھارت نے حملہ کیا 22 نومبر کو اور 16 دسمبر کو فال ہوا، تو اس وقت تک 5-7 ہزار اور شہید ہو چکے تھے ہمارے افسر اور جوان. یعنی تعداد گھٹ کے تقریباً 31-32 ہزار کے قریب آ چکی تھی. 31-32 ہزار فوجیوں نے، وہ جو گھیرے میں آئے ہوئے تھے اپنے مرکز سے 1000 میل دور، اور جن کو ابینڈن کر دیا گیا تھا اور ریسکیو کرنے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، اور یہ سیاسی جماعتیں اس وقت فیصلہ کر چکی تھی کہ مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے گا، انہوں نے مجبوراً ہتھیار ڈالے. ان کی تعداد 32,000 کے قریب تھی. ان کے ساتھ ان کی فیملیز اور سویلینز اور بیٹ مین اور میڈیکل کور کے لوگ اور نرسیں اور ڈاکٹر اور تھوڑا بہت پیراملٹری سٹاف اور وہ لوگ پولیس کے لوگ اور وہ لوگ جو ریلویز میں یا سرکاری اداروں میں کام کرتے تھے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے، سب کو بھی ملا لیں تو کوئی تعداد 40-45 ہزار سے زیادہ نہیں بنتی. فوج 32,000 کے قریب تھی، باقی 10-15 ہزار سویلینز تھے اور فیملیز تھی، ٹوٹل 40 یا 45 ہزار. مگر چونکہ اس وقت سرنڈر ہو چکا تھا اور کوئی ریکارڈ، جتنا ریکارڈ پاکستان آرمی یا حکومت پاکستان کا تھا وہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور مغربی پاکستان میں کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو دلچسپی نہیں تھی. بھٹو کی حکومت آ چکی تھی اور وہ صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے پروسیس میں تھا، اور اس کا مقصد تھا فوج کو ذلیل کرنا. لہٰذا ریاست پاکستان کی طرف سے کسی نے اس پروپیگنڈے کا جواب ہی نہیں دیا کہ 40-45 ہزار فوجی اور سویلینز ملا کر، جن میں صرف 32 ہزار کے قریب فوجی ہیں، اس کی تعداد کو بڑھا کر 92 اور 93 ہزار کیسے کر دیا گیا. یعنی دگنا اور تگنی تعداد کیسے فوج کی بڑھا دی گئی، 32 ہزار فوج کو 93 ہزار فوج کر دیا گیا. اور یہ جھوٹ پھر نسل در نسل چلتا رہا. جیسے کہا، یعنی جس طرح 80% بجٹ کھانے والا جھوٹ ہے، اسی طرح 93 ہزار ہتھیار ڈالنے والا بھی جھوٹ ہے، اور نسل در نسل گزر گئی کہ اس جھوٹ کو کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا. زیادہ افسوس اور حیرانی مجھے ISPR پہ ہوتی، کیونکہ اس کا ادارہ فوج کا بنا ہوا ہے، اس کا کام ہے یہ فوج کی عزت کی حفاظت کرنا. ISPR نے کیوں نہیں ڈیفینڈ کیا اس کو؟ سٹیسٹکس، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کیوں نہیں ثابت کیا کہ ہمارے پاس صرف 3 ڈویژن فوج تھی، جس میں سے 2 ڈویژن بغاوت کر کے الگ ہو گئی، اور مزید 2 ڈویژن مغربی پاکستان سے آئے، اور پھر 3 ڈویژن ہو گئے تھے، وہ بھی انڈر سائز تھے. اس کے بعد تو پھر یہ 92,000 جنگی قیدی کہاں سے بن گئے؟ اور چونکہ بھٹو کو سوٹ کرتا تھا فوج کو ذلیل کیا جائے، اس کا مقصد ہی تھا فوج کو ذلیل کرنا، تو لہٰذا اس نے بھی اس لبرل اور سیکولر اور سوشلسٹ پروپیگنڈے کو خوب پھیلایا کہ پاک فوج جو ہے وہ قوم میں رسوا ہو، ذلیل ہو. دشمن کے پروپیگنڈے، دشمن کے نیریٹو کو خود پاکستان کی ریاست اور حکومت پروموٹ کرتی رہی تاکہ پاک فوج کو ذلیل کیا جا سکے. اب آپ کو حقیقت بتا دی گئی ہے. اب چونکہ 50 سال کے بعد سارے ڈاکومنٹس اور ریکارڈ اب سامنے آ چکے ہیں، اور اب خود دشمنوں نے
یہ بات اپنے منہ سے کھل کر کہی ہے کہ ہاں ہم جھوٹ بولتے رہے تھے. کوئی پاکستان آرمی 92,000 نہیں تھی، یہ 30-40 ہزار 35 ہزار کی فوج تھی مشکل بمشکل، اور 1000 مرکز سے دور، 1000 میل دور گھیرے میں. جنرل مانک شاہ جو خود انڈین آرمی کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان آرمی اس بے جگری اور جانثاری سے لڑی کہ بھارتی فوج کو حیران کر دیا اس نے، مگر ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا کیونکہ بعض محاذ ایسے تھے جہاں پہ 1 اور 50 کا فرق تھا. ایک پاکستانی فوجی کے مقابلے میں 50 دشمن کے فوجی تھے. جب یہ ریشو ہو فضائیہ کا، نیوی کا، ہماری 2 گن بوٹس تھیں، دشمن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز تھے، ہمارے 32,000 فوجی تھے، دشمن کے پاس 4 لاکھ 5 لاکھ فوجی تھے، مکتی باہنی کے لاکھ گریلا تھے. جب یہ صورتحال ہو تو اس صورتحال میں آپ، اور پھر دشمنوں کی سیاسی مقصد یہ ہو کہ پاک فوج کو ذلیل کیا جائے، انہوں نے 30 لاکھ عورتوں کو ریپ کر دیا، 10 لاکھ آدمیوں کو 50 لاکھ کو قتل کر دیا، اور 92,000 نے ہتھیار ڈال دیے. یہ سارے وہ خرافات اور جھوٹ ہیں کہ جو مسلسل بھارتی ریاست بھی بولتی رہی، پاکستان کا لبرل سیکولر بغیرت طبقہ بولتا رہا، اور افسوس کی بات کہ پاکستان آرمی نے دلائل کی بنیاد پر، فیکٹس کی بنیاد پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا. بہرحال اب ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اب ہم یہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں. آئندہ کبھی اس جھوٹ میں مت آئیے گا. اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ فوج 80% بجٹ کھاتی ہے، اس کا منہ توڑ دیں. اگر کوئی یہ کہتی ہے کہ 92,000 نے ہتھیار ڈالے تھے، اس کا منہ توڑ دیں. اتنی زور سے تھپڑ ماریں کہ دوبارہ جھوٹ نہ بول سکے وہ. اب بہت ہو گیا ہے یہ، انف. اس ڈس انفارمیشن، جھوٹ اور پروپیگنڈے کو دفن ہونا چاہیے، اور اب انتقام کا وقت ہے. اب بات کریں کہ ہم ڈھاکہ کا انتقام کیسے لیں گے، اور ڈھاکہ کے انتقام میں ہم دہلی لیں گے. کیسے ہوگا، کب ہوگا، اس کا آغاز دشمن خود کرے گا. ایک دفعہ آئے تو صحیح، شروع تو کریں. بے شک ہم نقصان اٹھائیں شروع میں، جو وسائل ہوں ہمارے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی ہر پاکستانی پر واجب ہے کہ یہ قسم کھائے کہ جب تک ہم ڈھاکہ کا انتقام نہیں لیں گے، جب تک ہم 47 کا انتقام نہیں لیں گے، جب تک ہم مکتی باہنی کے ہاتھوں اپنے لاکھوں پاکستانیوں کے قربان ہونے اور ذبح ہونے کا انتقام نہیں لیں گے، اس وقت تک بھارت کے ساتھ ہم نہ کوئی امن کی بات کریں گے، نہ سکون سے رہیں گے، نہ ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد پورا ہوگا. اسی کو پورا کرنے کے لیے سیدی رسول اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے غزوہ ہند کی. آئندہ دشمن کے جھوٹ اور پروپیگنڈے میں مت آئیے گا. پاکستان اور پاکستان آرمی کا دفاع کرنا آپ کا فرض ہے، کیونکہ اگر یہ فوج بیچ میں نہ ہوئی، پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو مکتی باہنی نے اور بھارتی فوج نے بنگال میں پاکستان سے پیار کرنے والوں کے ساتھ کیا تھا. جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی، ان کا جغرافیہ بھی بدلتا ہے اور ان کی عزتیں بھی تار تار کی جاتی ہیں. ایسی حماقت دوبارہ نہ کیجیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ڈھاکہ کا انتقام لے سکیں. پاکستان زندہ باد.